انسان نے سکھا دیا ہے، اس طرح کہہ کر لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے تھے۔ یہ دوسرا ذریعہ تھا ان لوگوں کا مخالفت کا اور محاد آرائی کا۔ توجہ کیجئے گا، آج بھی اسلام کی تعلیمات کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ 1400 برس پہلے قرآن نازل ہوا تھا، آج تو نیا دور اور نئے تقاضے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ اس زمانے کے معاملات اور حالات کے لیے تعلیمات تھیں، آج تو حالات اور معاملات بدل چکے ہیں۔ معاذ اللہ، گویا کہ قرآن کو انویلڈ قرار دینے کی، ناقابل عمل قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ وہ شکوک و شبہات ہیں جو طرح طرح کے فتنوں کا باعث بنا کر اور ذریعہ بنا کر لوگوں کو دین کی راہ سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہی معاملہ 1400 برس پہلے اللہ کے نبی کے دور میں بھی ہو رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا ذریعہ جو انہوں نے محاذ آرائی کا اور مخالفت کا اختیار کیا وہ یہ تھا کہ قرآن کے مقابلے میں کچھ اور چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کرنا انہوں نے شروع کر دی۔ نضر بن حارث ایک بہت بڑا دشمن اسلام تھا، اس کے متعلق نقل کیا گیا ہے کہ وہ عرب سے باہر گیا، کبھی ایران اور کبھی شام، اور وہاں سے گانے والیوں کو بھی لے کر آیا، گانے باجوں کو بھی لے کر آیا، اور اس نے اعلان کیا کہ جہاں جہاں قرآن سنایا جائے وہاں تم لوگ جا کر رقص و سرور کی محفلیں سجاؤ، شراب و کباب کی محفلیں تازہ کرو تاکہ لوگ قرآن کو نہ سن سکیں۔ غور فرمائیے گا، آج بھی قرآن حکیم سے روکنے کی کس کس طرح کوششیں کی جاتی ہیں۔ آج کا دور کہا جاتا ہے کہ میڈیا کا وار ہے، یہ بھی کہنا بجائے کہ اٹس اے میڈیا وار۔ یہ میڈیا کے ذریعے ایک جنگ ہے جو لڑی جا رہی ہے۔ جنگ کس بات کے لیے؟ حق کو دبانے کے لیے، حق کو مٹانے کے لیے، حق کو مشکوک بنانے کے لیے، حق والوں کو دبانے کے لیے۔ غور فرمائیے گا، آج موبائل فون میں بھی موسیقی موجود ہے، آج ٹیلی ویژن پر بھی موسیقی موجود ہے، آج بچوں کی پوئمز میں بھی موسیقی موجود ہے، آج ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں بچوں کی سیریمنیز میں بھی موسیقی موجود ہے، گاڑی میں بھی موسیقی موجود ہے، گھر میں بھی موسیقی موجود ہے، اور دفتر میں بھی موسیقی موجود ہے۔ ہر طرف کی کھیل تماشے کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ معاملہ نیا نہیں، وہی 1400 برس پہلے کا ہے کہ قرآن سے روکنے کے لیے، قرآن سے دور کرنے کے لیے کہیں رقص و سرور کی محفلیں ہیں، کہیں شراب و کباب کی محفلیں ہیں۔ غور کرنا چاہیے، آج ہمیں بھی ایک پلان طریقے سے حق سے روکنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی۔ یہ تیسرا طریقہ کار تھا، تیسرا وار تھا ان کا، کہ جس کے ذریعے سے اس وقت کے لوگوں نے حق کی دعوت کو، قرآن کی دعوت کو روکنے کی کوشش کی۔ چوتھا ذریعہ جو انہوں نے اختیار کرنے کی کوشش کی، بڑا بھونڈا قسم کا لیکن بڑی ٹیمپٹیشنز پر مبنی، بڑی اٹریکشن پر مبنی وہ حربہ تھا، اور وہ حربہ تھا سودے بازی کی پیشکش کا، کہ لان تان بھی کر کے دیکھ لیا، شکوک و شبہات بھی پیدا کر کے ہم نے دیکھ لیے، اور ہم نے شراب و کباب کی محفلوں کے ذریعے بھی اس دعوت کو روکنے کی کوشش کر لی۔ بات نہیں بن رہی، تب کچھ سودے بازی کرنی چاہیے، کچھ ٹیمپٹیشنز دینی چاہیے، کچھ آفر گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہونا چاہیے۔ مثلا کبھی انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کر لیتے ہیں کہ تم ایک سال ہمارے معبودوں کو، ان جھوٹے معبودوں کو مان لو گویا کہ، اور ایک سال ہم تمہارے معبود کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مان لیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں فرما دیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے نبی کہہ دیجئے کافروں، جن کی تم عبادت کرنے والے ہو میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ اور آیت مکمل ہوتی ہے اور سورت مکمل ہوتی ہے ان الفاظ پر، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے، نو کمپرومائز۔ آج ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، اللہ کے دین کی دعوت کی راہ میں، اللہ کے دین پر عمل کرنے میں ہمیں اٹریکشنز تو نظر نہیں آ رہی، ہمیں ٹیمپٹیشنز تو دی نہیں جا رہی، کچھ گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پر حق سے روکنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی۔ یہ چار ذرائع تھے جو اس زمانے میں اختیار ہو رہے تھے، لان تان کا انداز، استہزاء کا انداز، نمبر 2 تعلیمات میں شبہ پیدا کر دینا، مشکوک بنا دینا، اس کا انداز، نمبر 3 قرآن سے روکنے کے لیے رقص و سرور، شراب و کباب، محافل موسیقی میں مبتلا کرنے کا معاملہ، اور نمبر 4 گیو اینڈ ٹیک، کچھ لو اور دو کی بنیاد پر روکنے کی کوشش۔ یہ معاملات گزر رہے تھے اور اللہ کے نبی ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی حق کی راہ پر استقامت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کے صحابہ بھی اس کام میں آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ ان تمام تر مخالفتوں کے دوران قرآن نازل ہو رہا ہے، اور قرآن کبھی یوں کہتا ہے فاصبر علی ما یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے اس پر جو کچھ کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ کبھی قرآن کہتا ہے فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی خوبصورت صبر کیجئے۔ کبھی قرآن کہتا ہے وَاہْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا،
اے نبی عمدگی کے ساتھ کنارہ کشی اختیار کر لیجئے۔ کبھی قرآن کہتا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی صبر کیجئے جیسے عالی ہمت رسولوں نے پہلے بھی صبر کیا۔ کبھی قرآن پچھلے رسولوں کے حالات بیان کر دیتا ہے، پچھلے دور کے اہل ایمان کے حالات بیان کر دیتا ہے کہ جن پر مشقتیں آئیں لیکن وہ لوگ ڈٹے رہے حق کی راہ کے اندر۔ یہ ہے وہ دور جس میں یہ معرکہ جاری ہے حق اور باطل کا، جس میں یہ دعوت محمدی جاری ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں مخالفین کی مخالفت اور ظلم و ستم اور آزمائشیں اور ابتلائیں بھی جاری ہیں اور اللہ کی تعلیمات بھی نازل ہو رہی ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، معاملہ ابھی رکا نہیں، معاملہ ان 4 محاذ آرائی والے رویوں سے اور آگے بڑھا۔ قریش کے 25 بڑے بڑے سردار اور لوگ جمع ہوئے، ایک کمیٹی بنائی گئی، ابو لہب اس کا سربراہ مقرر کیا گیا اور یہ طے کیا گیا کہ اب اور اس سے آگے بڑھ کر ہمیں اس دعوت حق کی مخالفت کرنی چاہیے، اور اس کا آغاز خود اس ابو لہب نے خود کیا ہے۔ یہ رشتے میں اللہ کے نبی کا چچا بھی تھا، غور کیجئے گا، چچا بھی تھا، گھر سے بھی مخالفت ہوگی، حق کی راہ میں گھر والے بھی رکاوٹ بن سکتے ہیں، اللہ کے نبی نے پرواہ نہ کی، لیکن آغاز اس نے کیا۔ یہ رشتے میں چچا بھی تھا اور آپ کا پڑوسی بھی تھا۔ چنانچہ یہ کیا کیا کرتا تھا، آپ کے گھر میں ہنڈیاں کبھی بنتی تھی، اوپر سے غلاظت پھینک دیا کرتا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں اس کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھیں، لیکن جب آپ نے اعلان نبوت کیا ہے، دعوت حق لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، تو ابو لہب نے اپنے 2 بیٹوں کو مجبور کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دیں۔ غور کیجئے گا، آپ میں سے اکثر بھی بیٹیوں والے ہوں گے، جس کی بیٹی طلاق یافتہ ہو کر گھر واپس آ جائے، کیا گزرتی ہے اس پر۔ یا ایک نہیں 2 بیٹیاں بیک وقت محمد کے گھر میں آ گئی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت حق کی راہ کے اندر۔ آپ کے بیٹے جناب عبداللہ کا انتقال ہوا، نعرہ لگا دیا بھتیرا محمد، محمد کی تو جڑ کٹ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاذ اللہ، اس نے کہا ان کا بیٹا انتقال کر گیا، ان کی تو نسل ہی آگے بڑھ نہیں سکے گی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ رب نے کہا کہ ان شانئک ھو الابتر، اے نبی آپ کا دشمن ابتر رہے گا۔ آج زمین پر گو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا بڑا نہ ہوا، لیکن 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں جو فخر محسوس کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہونے کے ناطے۔ اور ایک شخص بھی زمین پر نہیں ملے گا، نہ عرب میں نہ زمین کے کسی اور حصے پر، جو عزت کے ساتھ ابو لہب کا نام لینا بھی پسند کرتا ہو۔ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ہی ابتر رہے گا، نامراد رہے گا۔ یہی ابو لہب تھا۔ آپ کبھی میلوں میں جاتے تھے جہاں پہ لوگ کاروبار وغیرہ کرتے تھے، دعوت پیش کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیچھے پیچھے ہوتا تھا، کہتا تھا لوگوں یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ سننا، معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور اس کی بیوی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن تھی۔ قرآن میں سورہ لہب میں ابو لہب کے لیے بھی بد دعا کی گئی، اس کی بیوی کے لیے بھی، حمالۃ الحطب، جو ایندھن اٹھا کر لاتی تھی، کانٹے بچھاتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں، اور بد زبانی کرتی تھی، گستاخی کرتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ اس دونوں کے لیے، یعنی ان دونوں میاں بیوی ابو لہب اور اس کی بیوی کے لیے بد دعا کر دی سورہ لہب میں قرآن نے، لیکن یہ ساری مخالفتیں اس راہ میں ہوئی۔ اللہ کے نبی کی ذات بھی نشانہ بنی ہے اس مخالفت کا، لیکن یہ ظلم و ستم صحابہ کرام پر بھی جاری رہا ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اسی تسلسل میں عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن کا چچا یہ حرکت کیا کرتا تھا کہ ان کو چٹائی کے اندر لپیٹ کر دھواں چھوڑ دیا کرتا تھا کہ ان کا انتقال ہو جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کہیں مصعب بن عمیر ہیں اس زمانے کے شہزادے، جن کا